اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تو کر میرے دل کا طواف، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ گناہگارو نہ گھبراؤ، سیاکارو نہ شرماؤ، کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ محمد مصطفیٰ کا سارا سرمایہ صحابہ تھے، جنہاں یاری وفاداری نبھائے صحابہ تھے۔ واجب الاحترام میرے ننھے منھے طالب علموں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق بخشی اور بیٹھنے کی توفیق دی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، جو کچھ کہوں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے ہم لوگ بہت کچھ کر کے جاتے ہیں، وہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم لوگ یہاں کیا کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ مقصد ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ والد صاحب اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ بچہ اپنے والد اور والدہ کو بھول جاتا ہے، اس کو بیوی جیسی نعمت مل جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ امی ابو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ماں کہتی ہے بیٹا جب تو چھوٹا ہوتا تھا بچپن میں تو ہل نہیں سکتا تھا، تو صرف رونے کی آواز نکالتا تھا، میں دوڑ کر آتی تھی تجھے اٹھا کر سینے سے لگایا کرتی تھی۔ ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میرے بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ فوراً وہ فون اٹھاتی ہے، وہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے، جلدی گھر آؤ بچہ رو رہا ہے، بچہ خاموش نہیں ہو رہا، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو جلدی آؤ لے کے چلیں، اس کی دوائی لے کر آ جائیں۔ وہ باپ اپنا کام چھوڑ کر بھاگ کر آتا ہے، گھر کے اندر اس بچے کو اٹھا کے جاتا ہے، اس کی دوائی لے کر آتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے بچہ وہ وقت یاد کر تو جب بیٹھنے کے قابل ہو گیا، بیٹھنے کے قابل جب ہو گیا تو یوں دیکھتا تھا اور ہاتھ مارتا تھا، میری خوشی کی انتہا نہیں رہ گئی تھی، میری اتنی خوشی ہو گئی تھی کہ میرا بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرا بچہ مجھے دیکھ کر کتنا ہنس رہا ہے۔
اور کوئی پڑوسی والی عورت آ جاتی، ساتھ والا کوئی آ جاتا، وہ بچہ اس کو دیکھ کے مسکراتا تو ماں کہتی اماں جان آپ تو آئی ہو میرے گھر میں، خیال کرنا میرے بیٹے کو کوئی نظر نہ لگا دینا، میرا بچہ کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ وہ وقت یاد کر، اس سے تو تھوڑا اور بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل ہوا، تو تھوڑا چلتا پھر گر جاتا، میں بسم اللہ کہہ کر تجھے اٹھاتی، بسم اللہ کہنے کے بعد اس کو اٹھا کر تجھے سینے سے لگاتی، تیری ٹانگ وہ جگہ دیکھتی جہاں تو گرا تھا، تجھے چوٹ لگ گئی تھی، وہ وقت یاد کر، اس سے تو تھوڑا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد تو چلنے کے قابل ہوا، میں آگے آگے جاتی تو میرے پیچھے پیچھے آتا، میں جہاں جاتی تو وہاں میرے پیچھے آ جاتا، وہ وقت یاد کر، اس سے تو تھوڑا بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، سب سے پہلے تجھے میں نے اللہ کا لفظ دیا، تیرے منہ میں وہ سکھایا، تیرے منہ میں نے وہ لقمہ دیا، پڑھ بیٹا اللہ، بول اللہ، اللہ، اللہ کا لفظ تیرے منہ میں نے دیا۔ اس کے بعد تو تھوڑا اور بڑا ہو گیا، جب تو بڑا اور ہو گیا تجھے کھانے کا طریقہ میں نے بتایا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، اور تو اٹھا کے لقمہ نہیں کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے میں تیرے منہ میں وہ لقمہ دیتی، وہ وقت بیٹا یاد کر، اس سے تو تھوڑا اور بڑا ہوا، جب اس سے تھوڑا اور بڑا ہوا، پڑھنے کے قابل ہوا، تیری انگلی پکڑ کر میں تجھے مدرسے میں جا کے داخل کروا دیا، قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو پڑھانا ہے۔ وہ قاری صاحب اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کے پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ جب یہ پڑھتا ہے، قاری صاحب اگلا لفظ اس کو بتاتے ہیں، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قاری صاحب اس کو قاعدے کے اوپر انگلی رکھواتے ہیں، اپنے ہاتھ پکڑ کر اس بچے کی انگلی پکڑ کر اس الف کے اوپر رکھتے ہیں، بیٹا پڑھ الف، بچہ پڑھتا ہے الف، قاری صاحب پھر بتاتے ہیں پڑھ آگے با، بچہ پھر با پڑھتا ہے، 2 حرف بتا کے قاری صاحب اس کو سارا دن جتنی دیر اس کا ٹائم ٹیبل ہے اتنی دیر اس کو بٹھا کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچہ جب گھر جاتا ہے، وہ ماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹا آج تو کیا پڑھ کر آیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، امی جی کے الفاظ نکالا کرو، ماں کوئی بات کرے تو جی سے بات کیا کرو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، امی جی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے قاری صاحب، الف اور با کا سبق دیا ہے مجھے۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے تو امی اس سے پوچھ لیتی ہے، پھر پیار سے اس کو سینے سے لگاتی ہے، منہ سے بوسہ اس بچے کو پیشانی پہ دیتی ہے، بوسہ دینے کے بعد اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی ہے۔ وہ وقت یاد کر، ماں کہتی ہے بیٹا وہ وقت یاد کر، اس کے بعد مدرسے کے بعد تجھے میں نے اسکول میں داخل کروایا، اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تجھے میں نے دلوائی ہے، ہر چیز میں نے تیرے لیے جتنا میرے سے ہو سکا میں نے تیرے لیے وہ کیا ہے۔ تو آج کہتا ہے ماں تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ماں نے سب کچھ تیرے لیے ہی قربان کر دیا ہے، تیری خاطر، تیری پڑھائی کے خاطر تیری ماں نے اپنی ماں کا گھر چھوڑا، تیری ماں نے اپنی بہن کا گھر چھوڑا، تیری ماں نے اپنی خالہ کا گھر تیرے لیے چھوڑا۔ میرے بیٹے کی تعلیم میں کوئی خلل نہ آئے، میرے بیٹے کو کوئی تانا نہ دے، میرے بیٹے کو برا بلا نہ کہے، تو میرے بہن کے گھر جاتا ہے تو میری بہن تجھے ڈانٹتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے
کہ مجھے تیر کی طرح اس کی باتیں لگتی ہیں. میرے منا سا چھوٹا سا منا سا کو ماں نے اور میری بہن نے اس کو ڈانٹا کیوں ہے؟ منا بچہ منا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. اب چھوٹے بچے کو کوئی اور ڈانٹے تو ماں کو کتنا تکلیف ہوتی ہے. میں تیری خالہ کے گھر جاتی ہوں، میں تیرے ماموں کے گھر جاتی ہوں، تیرا ماموں تجھے ڈانٹے تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا، اور تیری دادی تجھے ڈانٹے تو تب بھی میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. میرے بچے کو کیوں ڈانٹ لیا ہے؟ میرے بچے کی غلطی کیا ہے؟ ماں تو اپنے بچے کے غلطی پہ پردہ ڈالتی ہے، وہ غلطی ماں خود سدھارتی ہے. وہ ماں وہ کہتی ہے بچہ تو اسکول سے آ گیا، تو مدرسے سے آ گیا ہے، اسکول میں کیا پڑھ کر آیا ہے؟ تیری ماں کو وہ فکر ہے. مدرسے سے کیا پڑھ کر آیا ہے؟ تیری ماں کو وہ فکر ہے. فکر نہیں ہے تو ایک چیز کی فکر نہیں، میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور میرے بچے کو ماں یہ نہیں سکھاتی کہ بیٹا تو نماز پڑھ کر آیا ہے تو ایسے آیا ہے، بغیر نماز کے تو گھر جائے گا تو کیا ہوگا. وہ ماں اپنے بچے کو یہ ترتیب دے، بیٹا نماز پڑھ کر آنا ہے، نماز فرض ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں. بڑے سے بڑا گورنر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قاری کیوں نہ ہو، نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے. نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے. ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے ہم بھی ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں. ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے ہم عصر کی نماز با جماعت ادا کریں. اسی طرح مغرب عشاء کی، جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں جائیں، جب سونے لگے یہ فکر ہونی چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے تو زندگی دی ہے، یا اللہ مجھے توفیق دینا، میں صبح اٹھوں نماز ادا کروں، نماز ادا کروں. جب نماز ادا کریں گے گھر کے اندر بھی برکت، رزق کے اندر بھی برکت، کاروبار کے اندر بھی برکت، زندگی میں بھی برکت، ہر حال میں برکت ہی برکت ہوگی. انشاءاللہ اپنی ماں کا ادب احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سب بچے احترام کریں گے، احترام کریں گے، استاد کا احترام کریں گے، ماں باپ کا. ماں کچھ بھی کہے تو ماں ماں ہوتی ہے، والد کچھ کہے تو والد والد ہوتا ہے. والد آپ کے کام پہ جاتے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، مزدوری جب کر رہے ہوتے ہیں ان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، وہ پسینہ نہیں آ رہا، یعنی وہ آپ کی مستقبل کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کی مستقبل کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو پسینہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ محنت مشقت کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.